میں اس دعا کے ساتھ آج کا جو حلقہ ہے یہ شروع کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتوں کو خالص کر لے اور ہم صرف اسی کی رضا کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوں اور اسی کی رضا کے لیے یہاں سے جدا ہوں، اور ہم جو آج سیکھیں وہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتار دے کہ وہ ہمارے زندگی میں علم نافع بن جائے. کیونکہ بہت سے لوگ بہت ساری چیزیں سنتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے علم نافع بن جائے، بلکہ اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ایسے علم سے جو نفع نہ پہنچائے. کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس علم سے، ہے وہ علم جو نفع نہ پہنچائے. وہ ہم نے سن تو لیا جسٹ فار مے بی موٹیویشن، جسٹ فار ہیونگ اے گڈ ٹائم، لیکن اس سے ایکچولی میں نفع نہیں پہنچایا اپنی ذات کو، تو وہ علم کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ہمارے خلاف کھڑا ہوگا کہ اللہ میں تو اسے ملا تھا، اس نے مجھ پہ عمل نہیں کیا. تو علم حاصل کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن اس پہ علم کرنا، اس پہ عمل کرنا اٹس ویری امپورٹنٹ. اور یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے. تو ہم اللہ سے اس کی توفیق کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم آج پڑھیں گے اس پہ عمل کرنے کی توفیق دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم سب کے لیے اللہ کے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. Ideal example. If you want to follow anybody, you have a person called Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You don't need Messi and Ronaldo and Brad Pitt as role models. We have Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as a role model. لیکن شرط کیا لگا دی؟ یہ وہی انسان ان کو اپنا رول ماڈل بنائے گا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، جس کو یقین ہے کہ میں نے کل اللہ سے جا کے ملنا ہے اور ایک دن آئے گا کہ میں رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوں گا، وہ مجھ سے کوشچن کرے گا میری لائف کے بارے میں. تو پروفٹ کو رول ماڈل وہی بنائے گا جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے ایک دن آ کے کھڑا ہونا ہے. اچھا ہم سب سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے؟ ہم سب سمجھتے ہیں، لیکن یقین کتنوں کو ہے؟ یقین بہت کم لوگوں کو ہے. اگر واللہ ہمیں یقین ہوتا نا کہ ہم نے کل اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور یہ زندگی ٹیمپریری ہے، تو ہم اپنی زندگی کا زیادہ پورشن اس ملاقات کی تیاری میں لگاتے اور تھوڑا پورشن اس دنیا میں لگاتے کہ چلو یہ دنیا تو گزر جانی ہے، لیکن میں نے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور جو میرے ہمیشہ کا گھر ہے میں اس میں زیادہ انویسٹ کرتا ہوں، کیونکہ میں نے رہنا بہت عرصے کے لیے وہاں پہ. ابھی ہم کچھ عرصے پہلے ہنزا کے ٹرپ سے وغیرہ سے ہو کے خنجراب وغیرہ کا، اس میں وی کراس اے برج ریور کے اوپر سے جسٹ ایک شغل کے لیے. وہ بڑا فیمس برج ہے حسینی برج کے نام سے. اس میں ووڈ کے لاگز ہیں اور 2-3 نہیں ہیں اور ایک ہے، جو گئے ہوں گے آپ کو اندازہ ہوگا. بڑا ڈینجرس برج ہے. اچھا اٹس فن. کسی نے آج تک سوچا کہ میں ساری زندگی اب اس پہ گزار لیتا ہوں کیونکہ آ ہی گیا ہوں میں، ایک گزر گاہ ہے تو چلو اب یہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں اور گھر بنا لیتا ہوں میں اس برج پہ؟ نہیں، بیکاز اٹس سو ویک اور وہ بڑا ایک ٹیمپریری جگہ ہے کہ انسان وہاں پہ گھر نہیں بنانا چاہتا. تو یہ دنیا بھی نا اللہ تعالیٰ کے ہے، ہاں اس کی قیمت کیا ہے؟ مچھر کے پر سے بھی کم. لیکن اسٹل وی وانٹ ٹو بلڈ اے ہاؤس ان اسلام آباد، اسٹل وی وانٹ ٹو انویسٹ اپنا سب کچھ کہ یہ مل جائے اور وہ نہ ملے. تو آج ہم انشاءاللہ کچھ بات کریں گے جو اس دنیا کو بھی بہترین بنا دے گا اور آخرت کو بھی بہترین بنا دے گا. ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نبی کو رول ماڈل جان لیں، وہی شخص بناتا ہے جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، امید ہے، اس کو یقین ہے اور آخرت کے دن پہ یقین ہے. ہم سب کو پتہ ہے ہم نے کھڑا ہونا ایک دن، لیکن ہم سب کو یقین نہیں ہے اس بات کا. ایک اور چیز، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے یہ واللہ. ہم اگر نان مسلمس وغیرہ سے ملے نا، ان کی زندگی اتنی کنفیوژن میں گزری ہے. میں ایک شخص سے ملا جس کی مے بی 67 ایئرز ایج ہے، وہ ایتھیسٹ ہے اور وہ بہت بکس پڑھ چکا ہے اور مجھ سے بحث کر رہا تھا اللہ کی ایگزسٹنس کے بارے میں. تو میں نے کہا اچھا واٹس یور پوائنٹ، آپ کس نتیجے پہنچے تھے بکس پڑھ کے؟ کہتا ہے ایم کنفیوزڈ. میں نے کہا اتنا پڑھنے کے بعد بھی اگر آپ کنفیوزڈ ہو، بچنا اس بات سے کہ یو ڈائی کنفیوزڈ، بیکاز مینی پیپل دے کیم دے ریمینڈ کنفیوزڈ اینڈ دے ڈائڈ کنفیوزڈ. علم تو وہ ہوتا ہے جو آپ کو تسلی دے، علم وہ ہے جو آپ کو ایک نتیجے پہ پہنچائے اور آپ کے دل میں ٹھہراؤ اطمینان پیدا کرے. یہ کیسا علم ہے جو آپ کو کنفیوژن پہ کنفیوژن دیتا جا رہا ہے اور آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے؟ یس، کوشچن کرنا، چیزوں کو ریشنلی انالیسس کرنا، اٹس آل رائٹ،
لیکن کنفیوژن پہ کنفیوژن ہونا یہ ٹھیک بات نہیں ہے. تو کسی نتیجے پہنچنا چاہیے انسان کو. تو اللہ کے نبی کی زندگی ہمیں مل گئی نا, اٹس لائک اے بلیک ڈائمنڈ, جس کی جو ہمارے پاس تو ہے لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. ہمیں ایک اتنا بہترین لائف سٹائل مل گیا جو کہ نان مسلمز برسوں کی ریسرچ کے بعد ان چیزوں کو اپناتے ہیں, لیکن ہمیں اللہ کے نبی کی زندگی ملا ہوا ہے. لائک ویکنگ اپ ارلی فار تہجد, ویکنگ اپ فار فجر اینڈ ریسائٹنگ قرآن ایٹ فجر. دنیا کے بڑے بڑے انٹرپرینورز کہتے ہیں اور سی ای اوز کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی کے 50 سال گزارنے کے بعد یہ چیز ریئلائز کیا کہ ویکنگ ارلی ایٹ 5 AM اس کی زندگی میں کتنا بینیفٹ ہے. اینڈ ویکنگ ارلی ایٹ 5 AM اینڈ ریئلائزنگ دا گریٹیٹیوڈ, ریئلائزنگ دا بلیسنگز وی ہیو ان یور لائف, وہ لوگ کہتے ہیں. اور ہم آنکھیں کھولتے ہی کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. وہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم وی تھینک فار دا بلینکٹ وی ہیو, فار دا وائف وی ہیو, فار دا روف وی ہیو. ہم تو کہتے ہیں نہیں, وہ تو بات کی بات ہے. الذی الحمدللہ الذی احیانا, یا اللہ تیرا تو پہلے شکر ہے تو نے مجھے زندگی دی, مجھے سانسیں آ رہی ہیں. ہم تو شروع سانسوں سے کرتے ہیں کہ اتنی بلیسنگ کا بھی شکر. تو اسٹارٹ یور ڈے ود گریٹیٹیوڈ اینڈ ود گریٹفلنس. اس کا زندگی میں کتنا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. اینڈ دین وی ریڈ موٹیویشنل ٹیکسٹ وچ از قرآن. واٹ کین بی مور موٹیویشنل دین دا قرآن اٹ سیلف. تو الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کے نبی کی زندگی دی ہوئی ہے. اچھا, ہر بندہ سکسیزفل بننا چاہتا ہے, اور ہمارا آج کا ٹاپک بھی یہ تھا کہ پرنسپلز فار اے سکسیزفل لائف. سکسیس ہے کیا؟ کیا یہ سب کچھ مل جائے جو اس دنیا کے گلیمرز ہیں وہ سکسیس ہے؟ کیا شہرت مل جائے سکسیس ہے؟ کیا اسٹیٹس مل جائے سکسیس ہے؟ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے, پورا لیکچر ہے کہ واٹ از سکسیس, لیکن قرآن ڈیفینیشن میں جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. اصل کامیابی کیا ہے؟ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فقد فاز, یہ کامیاب انسان ہے. ہم لوگ جو سگنلز پہ کھڑے ہوئے فقیر ہیں, جو ناک کرتے ہیں, ان کو دیکھ کے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے, کیا دیکھتے ہیں ہم, کیا ذہن میں آتا ہے کہ یہ انسکسیسفل لوگ ہیں. اور ساتھ والی V8 پہ جس کے آگے اور پیچھے سیکیورٹی گارڈز ہیں, ہمیں کیا لگتا ہے کہ یہ سکسیسفل ہے. ہمارے معیار تو یہ سیٹ ہو گئے ہیں. جان لیں کہ ایک بندے کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے نا, پینے کو کچھ بھی نہیں ہے, اور پہننے کو بھی کچھ نہیں ہے, لیکن اس کا رب اسے راضی ہے, تو وہ کامیاب انسان ہے. اور ایک بندے کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے, وہ جو مرضی پرائیویٹ پلین بائی کرنا چاہے کر لے, اس کے اپنے پرائیویٹ آئیلینڈز ہیں, اس کی دنیا ہے, لیکن اس کا رب اسے راضی نہیں ہے نا, وہ کامیاب انسان نہیں ہے. ایک لمحے میں کامیابی اور ناکامی پتہ چل جائے گی. ایک حدیث سنا دوں آپ کو, اس سے پہلے آگے جائیں. ایک شخص قیامت دن آئے گا, اس نے اتنی ٹف لائف گزاری ہوگی کہ زندگی میں کبھی کوئی بلیسنگ دیکھی نہیں ہوگی. اسے کہا جائے گا, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہوگا, اسے کہا جائے گا کہ اس کو جنت کا ایک غوطہ لگا کیا فار اے فریکشن آف سیکنڈ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اس کو جنت کا ایک غوطہ لگا جائے گا نا, جسٹ فار اے فریکشن آف اے سیکنڈ, اسے پوچھا جائے گا کہ تم نے کبھی زندگی میں کبھی ٹارچر, کوئی مصیبت دیکھی ہے؟ وہ قسم کھائے گا, واللہ میں نے آج تک زندگی میں کبھی پریشانی دیکھی ہی نہیں. ایک لمحہ سب کچھ بھلا دے گا, جنت کا ایک غوطہ. اور ایک وہ شخص بھی لا جائے گا جس نے زندگی میں آج تک کبھی کوئی پریشانی دیکھی نہیں ہوگی. ہمیں سے کون شخص ہے ہاتھ اٹھا کھڑا کریں جس نے کبھی آج تک پریشانی نہیں دیکھی؟ ہمیں سے ہر شخص نے پریشانی دیکھی ہے. مے بی وہ کسی پرنس کا بیٹا ہوگا یا کسی بادشاہ کی اولاد ہوگی, اس نے آج تک پریشانی دیکھی کوئی نہیں زندگی میں, لیکن وہ اللہ کا نافرمان ہوگا. تو فرشتوں کو بولا جائے گا اس کو جہنم کا ایک غوطہ, ایک فریکشن آف اے سیکنڈ کے لیے ڈپ دے کے آؤ. اور جب ڈپ دیا جائے گا وہ قسم اٹھائے گا کہ آج تک میں نے کبھی زندگی میں سکون اور چین نہیں دیکھا. تو ایک لمحہ سب کچھ بھلا دے گا, تو کیا فائدہ ہے اس کا؟ آج ہم انشاءاللہ 5 پرنسپل سے بات کریں گے جو کہ ہماری زندگی کو بھی بہترین بنا دیں اور آخرت کو بہترین بنا دیں. اور یہ پرنسپلز ہیں اللہ کے نبی اور صحابہ کی لائف میں سے, کہ ان لوگوں نے ان پرنسپلز کو اختیار کیا تو ان کی دنیا بھی کمال ہوگی اور آخرت بھی کمال ہوگی. اور یہی وجہ کہ آج ہم یہاں بیٹھ کے ان کا ذکر کر رہے ہیں. کتنے لوگ آئے چلے گئے, ان کا ذکر نہیں کیا جاتا, اور جب ان کا ذکر آتا تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم, اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی. اچھا, پہلا پرنسپل یہ ہے فرائض پہ عمل کرنا, المداومۃ علی الفرائض.
فرائض پہ عمل کرنا. آپ اگر صحابہ کی زندگی کا انالیسس کریں نا تو آپ کو ڈیٹیل میں نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں فرائض کو ٹاپ پرائورٹی پہ رکھا ہوا تھا, وہ اس کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنرز کو لیٹر لکھا انہوں نے اور کہا کہ تمہاری سب سے بڑی رسپانسبلٹی وہ نماز کا قیام کرنا ہے, نماز کا پڑھنا ہے. جس نے نماز کی حفاظت کی, من حافظھا وحافظ علیہا, جس نے نماز کی حفاظت کی اس نے پورے دین کی حفاظت کی, اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا اس نے اپنے دین کو ضائع کر دیا. ایز اف نماز از دیئر دین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہا کرتے تھے کہ جس شخص کے دل میں آخرت کا غم ہے اور آخرتی فکر ہے, اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی تمام پریشانیوں کو نپٹا لیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ will take care of all of his needs. لیکن جس شخص کے دل میں اس دنیا کا غم ہے, صرف اس دنیا کا, آخرت کا غم ہی کوئی نہیں ہے, all what he worries is the life of this world, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس بندے کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ جہاں چاہے جا کے مر جائے. یہ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے. اگر ہماری جو وریز ہیں, انزائٹیز ہیں, وہ آخرت کے بارے میں ہے, اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ لیو دس دنیا اینڈ گو ٹو جنگلز. نہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پرائورٹی لسٹ سیٹ ہو. بس بزنس میں آپ لگے ہوئے ہیں, پروجیکٹ پہ کام کریں, اذان ہوئی تو پرائورٹی کیا ہے؟ اذان, اینڈ دین کم بیک ٹو ورک. سمپل از دیٹ. آپ دوست سے بات کر رہے ہیں, ماں جی نے بلایا تو کون پرائورٹی ہے؟ ماں جی. سمپل, پرائورٹی سیٹ ہو. کیوں؟ کیونکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, آخرت میں پالوں. تو جس شخص کے دل میں آخرت کا غم ہوگا نا, یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے تمام انزائٹیز, سوروز, ٹاسک کو نپٹا لیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا. اور جس شخص کے دل میں دنیا کا غم ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ جہاں چاہے جا کے مر جائے. اور ایک اور حدیث سناؤں, کمال کی حدیث ہے. مجھے جب بھی دنیا کی فکر پریشان کرتی ہے نا, صحت کی فکر ہو, مال کی ہو, اولاد کی ہو, جب بھی کسی چیز کی فکر ہو, میں اس حدیث کو یاد کر لیتا ہوں. اور وہ حدیث ہے, من کانت الدنیا ہمہ, جس کا ہم اور غم یہ دنیا کی زندگی ہوئی, فرق اللہ علیہ امرہ, اللہ اس کے تمام کام بکھیر دیتے ہیں. وجعل فقر بین عینیہ, اور فقیری کو, پاورٹی کو اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں. all what he fears is poverty, کہ میں غریب نہ ہو جاؤں, میں فقیر نہ ہو جاؤں, میرا یہ گھر مجھ سے چلا نہ جائے, میرا بزنس لاس میں نہ آ جائے اور میرے سے مال سارا چلا نہ جائے اور میں سڑک پہ نہ آ جاؤں. ساری زندگی وہ غربت سے ڈرتا رہتا ہے اور اس پہ ہی گزار دیتا ہے. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ, اور دنیا اس کے پاس اتنی ہی آتی ہے جتنی اس کے لیے پہلے سے لکھی ہوئی تھی. ساری ٹینشنز کے بعد, ساری مشکلوں کے بعد دنیا اتنی آنی جتنی پہلے سے لکھی ہوئی تھی. وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَتَهُ, اور جس کا فوکس آخرت ہوتی ہے, جمع اللہ علیہ امرہ, اللہ تمام کام اس کے لیے جمع کر دیتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ بندہ گاڑی میں نکلا, اس کے 5 کام تھے, گھنٹے 2 گھنٹے میں سارے کام ہو گئے. کوئی شخص ملا, کوئی جاننے والا مل گیا, کسی بندے نے کال کیا, یار آپ پریشان نہ ہو, میں آپ کا کام ہی کر دوں گا, اور وہ انسان کام کر کے 2-3 گھنٹے میں فارغ ہو گیا. ہی ہیز ٹائم فار عبادات, ہی ہیز ٹائم فار ہز فیملی, ہی ہیز ٹائم فار ہز فزیکل جو ایکٹیویٹیز کے لیے. اللہ تعالیٰ اس کے کام سنبھال لیتے ہیں. لیکن دوسرا شخص ساری زندگی کچہری بیٹھا رہا, کام نہیں ہوا, ساری زندگی ہاسپٹل چلا گیا, اس کی بیماری کا علاج ہی نہیں مل رہا. وہ 50 ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, 60ویں کے پاس آ کے اس کو علاج ملتا ہے. وہ دنیا کے کاموں میں پھنسا رہتا ہے. اور آپ کتنے کیسز دیکھ لیں, وہ کیسز ریزالو کب ہوتے ہیں, کورٹ فیصلہ کب دیتی ہے؟ جب وہ بندہ مر چکا ہوتا ہے. ہمارے سامنے ایگزامپلس ہیں, ہمارے سامنے کہ لوگ کتنا پھنس رہتے ہیں کاموں میں. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے کاموں کو جمع کر دیتے ہیں جس کا فوکس آخرت ہوتی ہے. وَأَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ, اور غنا کو, تونگری کو اس کے دل میں بھر دیتے ہیں. اس بندے کو ڈر نہیں ہوتا کہ مال کہاں سے آئے گا. اس کے پاس مال آتا ہے, یہ خرچ کرتا ہے, اور یہ محنت کرتا ہے دنیا کے لیے, لیکن اس کو فکر کے ساتھ ہی نہیں رہ رہا ہوتا. اللہ کے نبی کو دیکھیں آپ, سبحان اللہ. ایک شخص آیا, اس نے رسول اللہ مجھے کچھ دیں, میں بہت غریب ہوں, میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے ایک پہاڑی پہ کھڑے ہوئے تھے اور کہا کہ یہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں جو یہ ویلی ہے نا, اور اس میں جتنی بکریاں وہ سب تمہاری ہیں. اب وہ ویلی بھری تھی بکریوں کے ساتھ. وہ کہتا ہے اللہ اکبر, اسلام قبول کیا اور اپنے بندوں کے پاس گیا, قوم کے بندوں کے پاس, اور کہتا ہے کہ لوگوں محمد پہ ایمان لے آؤ
کیونکہ یہ وہ شخص ہے جو فقیری سے کبھی نہیں ڈرتا. اللہ کے نبی نماز سے سلام پھیرا, گھر گئے, اچانک سے گھر گئے اور واپس آئے. صحابہ کہ رسول اللہ آپ اچانک سے گھر کیوں گئے, خیریت؟ تو انہوں نے کہا میرے گھر میں کچھ دینار پڑے ہوئے تھے سونے کے, میں چاہتا تھا کہ میں ان کو کسی کو دے دوں. اللہ کے نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا نا, احد پہاڑ کے برابر, تو میں 3 دن سے زیادہ نہ لیتا اور سب کو خرچ کر دیتا. دس از ہاؤ جنرس ہی واز. لوگوں میں بانٹتے دیتے. کبھی پتہ ہے تونگری کیا ہے, مالداری کیا ہے, یہ چیز یاد رکھیں لائف میں. اللہ کے نے فرمایا لیس الغنى عن کثرة العرض, زیادہ مال ہونا پیسہ نہیں ہے, ولکن الغنى غنى القلب. اصل تونگری اور مال پتہ ہے کیا ہے؟ دل کا غنی ہونا. میں نے اپنے سامنے بلینئرز کو روتے دیکھا ہے بچوں کی طرح, جب ہم کاؤنسلنگ کرتے تھے چھوٹی سی بات پہ, اور ان کی لائف اتنی ٹائٹ دیکھی ہے میں نے کہ میں حیران ہو گیا کہ اتنا مال ہے یار تمہارے پاس, تم چاہو تو فیکٹریز خرید لو, لیکن زندگی بہت ٹائٹ اور پریشانی میں زندگی گزار رہے ہیں. اور میں نے سیکیورٹی گارڈز کو دیکھا ہے اور غریب لوگوں کو دیکھا ہے, وہ زندگی ایسی گزار رہے ہیں کہ جیسے بادشاہ ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے. مالداری مال میں نہیں ہے, وہ چیز کس چیز میں ہے؟ وہ دل کے غنی ہونے میں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے نا جس کا فوکس آخرت ہوتا ہے اس کو غنی کر دیتا ہے. لیکن جس کا جو دنیا کے مسائل میں پڑا رہتا ہے صرف, اچھا اس کا مطلب بالکل نہیں ہے, جان لیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے معاملات تو چھوڑ دیں, بھرپور محنت کریں, ورک ریئلی ہارڈ, اور اپنے لیے اچھا کمانے کو, لیکن ڈو ناٹ کمپرومائز آن دا ہیئر آفٹر. میں اتنا کہہ رہا ہوں. اچھی ڈگری لیں, اچھا بزنس کریں, ریسرچ پراپر کریں. یہ نہیں اپنے گھر کو مینٹین رکھیں, یہ نہیں کہ سب فانی ہے چلا جائے گا, نہیں, اچھی زندگی گزاریں. یہی تو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. لیکن فوکس اپنا رکھیں آخرت کی زندگی کو, تو اللہ تعالیٰ آپ کی ذمہ داریوں اپنی نا پریشانیوں کو سنبھال لیتے ہیں. اسی طرح سے سفیان بن عیینہ, یہ سلف میں سے ہیں, بڑے فیمس سلف میں سے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ لوگوں عبادت کی دو طرح کی قسمیں ہیں. ایک عبادت وہ ہے جو انسان عبادت سمجھ کے کرتا ہے, اور ایک عبادت وہ ہے جو انسان عادت سمجھ کے کرتا ہے. جو عبادت انسان عبادت سمجھ کے کرتا ہے نا, اس کی عبادت کا زندگی میں رنگ بھی نظر آتا ہے, اور اس کی زندگی میں اس کی وجہ سے سکون بھی نظر آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشان ہوتے نا تو بلاتے بلال کو, ارحنا یا بلال, او بلال ہمیں تسلی پہنچاؤ, سکون پہنچاؤ. کیسے؟ اذان دے کے, تاکہ ہم نماز پڑھیں اور ہمارے زندگی میں سکون آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نا وہ نماز میں رکھی گئی ہے. ان کو جب بھی خوشی ملتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, فوراً سے اللہ اکبر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے دل کے دکھ سارے بیان کر دیتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں یا اللہ اب تو جانے, تیرا کام جانے. ہم لوگ 100 لوگوں کو بتاتے ہیں, مگر جس کو بتانا چاہیے اس کو نہیں بتاتے, اور پھر ہی پریشان رہتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں ارحنا یا بلال, بلال ہمیں راحت پہنچاؤ. ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر امام سورہ یاسین شروع کر دے نماز میں, ہم کہتے ہیں انقذنا یا امام, امام ہماری جان چھوڑ دیں, ہم نے جانا ہے پیچھے کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے, ہم نے جانا ہے پیچھے باس ویٹ کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں ہماری جان چھوڑیں تاکہ ہمیں راحت پہنچائیں تلاوت چھٹی کر کے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ارحنا یا بلال, اے بلال آزان دو اور ہمیں سکون پہنچاؤ. یہ ان کی عبادت تھی, ان کو اس میں سکون اور لذت محسوس ہوتی تھی. اسی طرح سے جو شخص عبادت کو عادت سمجھ کے کرتے ہیں, اور ایک واقعہ ہے وفی قصص العبر, قصوں میں نا عبرت ہوتی ہے, لیسنز ہوتے ہیں. ایک امام نے نماز پڑھائی اور نماز میں 3 رکعتیں پڑھا کے عصر کی نماز سے سلام پھیر دیا. تو سب لوگ خاموش رہے, پہلی صف, دوسری صف, تیسری صف سے ایک بندہ کھڑا ہوا, امام صاحب آپ نے 3 رکعتیں پڑھائی ہیں. کہتے ہیں یار پہلے دونوں صف بالکل خاموش ہے, آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں امام صاحب میری 4 دکانیں ہیں, میں روزانہ عصر کی نماز میں ہر دکان کا حساب کرتا ہوں, آج پریشانی ہے کہ میری ایک دکان کا حساب رہ گیا.
میری دکان ہی چھوٹ گئی, آپ نے کیا کیا آج, میری دکان رہ گئی ہے. اس بندے کو نماز میں بھی ٹینشن کیا کہ میری ایک دکان کا حساب رہ گیا. اس طرح سے مجھے پتہ چلا. اور سبحان اللہ ہماری نمازیں دیکھیں انفارچونیٹلی کیسی ہیں کہ اگر امام بھول جائے تو ہم کہتے ہیں ہم کہاں تھے. نماز کے شروع میں ہم نماز میں ہوتے ہیں اور سلام پھرتے وقت نماز میں ہوتے ہیں, بیچ میں ہماری روح اور ہماری سوچیں کہاں کہاں ہوتی ہیں واللہ تعالی اعلم. کہاں کہاں گھوم پھر کے, کبھی آفس ہوتی ہے, کبھی جاب, کبھی یونیورسٹی, کبھی گیمز میں ہوتی ہے, کبھی سکورز میں ہوتی ہے, کبھی پب جی میں ہوتی ہے, کبھی فورٹ نائٹ میں ہوتی ہے, کبھی یوٹیوب میں ہوتی ہے, کبھی کہاں ہوتی ہے. یہ وہ عبادت ہے جو عادت سمجھ کی جاتی ہے کہ انسان ٹکرے تو مارتا ہے لیکن اس کو مزہ نہیں آتا, اس کی لذت محسوس نہیں ہوتی. اشفاق احمد نے بڑا پیارا کوٹ کا, میں نے کچھ دن پوسٹ بھی کیا تھا فیس بک پہ, کہ اگر آپ کو عبادت میں سکون, نماز سے سکون نہیں مل رہا نا, تو سکون سے نماز پڑھنا شروع کر دیں, آپ کو نماز میں سکون ملنا شروع ہو جائے گا. اور عبادت, بلکہ سبحان اللہ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ جو شخص عبادت کی عزت نہیں کرتا وہ عبادت کا حق ادا نہیں کرتا. ومن توقیر الصلاۃ ان تأتیها قبل الاقامہ, اور نماز کی عزت کیا ہے کہ اقامت سے پہلے مسجد میں پہنچا جائے. یہ لٹمس ٹیسٹ ہے کہ کیا ہم نماز کی عزت کرتے ہیں, کیا ہم نماز کا حق ادا کرتے ہیں. اگر میں حق ادا کرتا ہوں تو میرے لیے ٹیسٹ کیا کہ میں اقامت سے پہلے مسجد میں آتا ہوں یا نہیں آتا, یا آخری صف میں یا آخری رکعت میں مل رہا ہوتا ہوں. ومن توقیر الصلاۃ ان تأتیها قبل الاقامہ, نماز کی عزت کیا ہے, اس کی تکریم کیا ہے کہ اقامت سے پہلے نماز مسجد میں پہنچا جائے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ آپ نے فرض نماز ہمارے ساتھ پڑھی؟ تو انہوں نے کہا جی. تو کہتے ہیں ادرکتا تکبیرۃ الاولیٰ, کیا آپ نے تکبیر اولیٰ پائی ہمارے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا نہیں پڑھ سکا میں. تو صحابی کیا کہتے ہیں, ان کی فہم کیا ہے قرآن و حدیث کا, کہتے ہیں اگر آپ یہ تکبیر اولیٰ پا لیتے تو یہ آپ کے لیے 100 سرخ اونٹنیوں سے بہتر ہوتی. 100 ریڈ کیملز, ایک تکبیر اولیٰ آپ کے لیے 100 ریڈ کیمل سے بہتر ہوتی. اچھا لیٹس پٹ تھنگز ان پرسپیکٹو. ہمیں کیا پتا اونٹ اور سرخ اونٹ, ہمیں تو اونٹ نہ دیکھے نہ کبھی سفر کیا. سرخ اونٹ جو اس زمانے میں تھے نا, اٹ واز ویری پریسٹیجیس تھنگ. جیسے آج آپ کسی کے پاس لیمبورگینیز ہیں نا یا بگاٹیز ہیں, I'm not talking about Mercedes or Audis یا BMWs کیونکہ وہ نارمل ہے. I'm talking about high end cars, luxury cars, maybe a private jet as well. یہ وہ چیزیں ہیں جو سرخ کیمل سے آپ اس کو تشبیہ دے سکتے ہیں. تو امیجن کسی بندے کے پاس 100 لیمبورگینیز ہوں, 100 بلیک لیمبورگینیز ایک بندے کے پاس ہیں. اب صحابیہ کہہ رہے ہیں تمہارے لیے ایک تکبیر اولیٰ 100 لیمبورگینی سے بہتر ہے. جسٹ ٹو میک یو انڈرسٹینڈ. لیکن ہم لوگ کس طرح سے تکبیر اولیٰ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہمیں احساس ہی نہیں ہے. امام شافعی رحمہ اللہ جو ہے وہ نماز شروع کرتے رات کو, اور نماز پڑھتے پڑھتے نا کہتے ہیں کہ میری رات گزر جاتی ہے اور فجر کی اذانیں انہیں شروع ہو جاتی ہیں کہ مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں تو نماز پڑھا تھا اور نماز کس طرح گزر گئی. سبحان اللہ, یہ نماز ہے جو عبادت سمجھ کی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ میں ساری رات اللہ اکبر کرتا ہوں اور نماز پڑھتا رہتا ہوں حتیٰ کہ فجر کی اذانیں ہونے شروع ہو جاتی ہیں. اور ہم لوگ سبحان اللہ نماز کس طرح چھوڑ دیتے ہیں. کوئی پروجیکٹ آیا, اسائنمنٹ آئی, نماز چھوڑ دی. اللہ کے میرے صحابی کو کہا تھا کہ اے میرے صحابی فرض نماز کبھی نہ چھوڑنا. ان قتلت او حرقت, چاہے تجھے کاٹ دیا جائے یا تجھے جلا دیا جائے, تو نے فرض نماز نہیں چھوڑنی. عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی ہیں اور بزرگ صحابی ہیں. اللہ کے نبی کے پاس عذر لے کے آئے, ایکسکیوزز لے کے آئے, یا رسول اللہ مجھے مسجد سے عذر دیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں, مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دیں. اللہ کے نبی نے کہا کیا عذر آپ کے پاس؟ کہا یا رسول اللہ میں تو نابینا ہوں, میرا گھر مسجد سے بہت دور ہے اور مجھے لانے والا کوئی نہیں ہے, مجھے رخصت مل سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حل تسمع ندا, کیا آپ اذان سنتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ, اذان کی آواز تو مجھے آتی ہے. تو انہوں نے کہا پھر آپ پہ فرض ہے مسجد میں آ کے نماز پڑھنا. صحیح مسلم کی روایت میں 3 ایکسکیوزز ہیں, اور روایت میں 3 اور ایکسکیوزز ہیں جو کہ انہوں نے بیان کی.
فرمایا یا رسول اللہ میری گھر اور مسجد کے بیچ میں کانٹے اور درخت اور جھاڑیاں ہیں، میرے گھر اور مسجد کے بیچ میں جانور اور درندے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں آ رہا ہوں تو مجھے کہیں وہ اپنا نوالا نہ بنا لیں، اور تیسری چیز میرا بڑھاپا میرے اوپر چھا گیا ہے، میں اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں، انی کما ترانی، میں ایسا ہی ہوں جیسے آپ مجھے دیکھتے ہیں، مینز آئی ایم سو ویک اینڈ میک، مجھے اجازت دیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیا آپ کو اذان کی آواز گھر تک آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ اذان کی آواز تو آتی ہے۔ کہتے ہیں پھر آپ کو نماز مسجد میں آ کے پڑھنی پڑے گی۔ سبحان اللہ، 6 ایکسکیوزز، ایک نابینا ہونا، دوسرا گھر مسجد سے دور ہونا، تیسرا لانے والا کوئی نہیں ہے، چوتھا گھر اور مسجد کے بیچ میں جھاڑیاں ہیں اور درخت اور کانٹے ہیں، پانچواں درندے اور جنگلی جانور ہیں، بھیڑی ہوتے تھے اس ٹائم مدینہ میں، ٹھیک ہے، چھٹا بڑھاپا چھا گیا۔ اللہ کی بھی نے کہا کہ نہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے گھر میں نماز پڑھنے کی۔ مجھے اب یہ بتائیں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے کون سا 7واں عذر پیش کریں گے کہ اللہ ہم تو گھر میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے؟ جب ان صحابی کو اجازت نہیں ملی تو ہمیں تو چھینک آتی ہے، ہم گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ہم تو واٹس ایپ پہ میسیجز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری گھر میں نماز ہو جاتی ہے۔ ہم تو رینڈم ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ نماز ٹائم تو گیا، چلو اب گھر میں پڑھ لوں گا، اللہ اکبر۔ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ صحابی کو اجازت نہیں ملی، نماز ان کے لیے حکم ہوا کہ گھر میں آ کے پڑھنی ہے آپ نے، اور ہمارا کیا حال ہے؟ سبحان اللہ، دس از ہاؤ امپورٹنٹ دس میٹر از۔ اسی طرح سے اللہ کی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ آپ کو پتہ ہے شیخ البانی کی وہ ایک حدیث لائے ہیں سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں، اور صحیح اوتھینٹک حدیث ہے، اس کو نا انسان دیکھ کے نا پڑھ کے نا تڑپ جاتا ہے۔ ایک شخص ہوگا جو 60 سال کا ہوگا، 70 سال کا ہوگا، سوری، ایک شخص قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئے گا اور وہ 70 سال کا ہوگا، تو اسے نماز کتنے عرصے پڑھی؟ 60 سال، کیونکہ 10 سال میں عمر نماز فرض ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں کریں گے، ایک نماز بھی قبول نہیں کریں گے۔ اور اللہ رب العالمین کون ہے؟ رحمت للعالمین، غفور غفار، ایک نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کیوں، کیا وجہ بنی؟ تو کیا بولیں گے؟ لِأَنَّهُ يُتِمُّ رُكُوعَ وَلَا يُتِمُّ السُّجُودَ وَيُتِمُّ السُّجُودَ وَلَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ، اگر وہ رکوع صحیح کرتا تھا تو سجدہ صحیح نہیں کرتا تھا، اور اگر وہ سجدہ ٹھیک کرتا تھا تو رکوع ٹھیک نہیں کرتا تھا۔ رکوع میں ابھی پورا کھڑے نہیں ہوئے، سیدھا کمر سیدھی کی نہیں، اپنا آپ کو اسٹریچ نہیں کیا جو صحیح طریقہ ہے، فوراً سے سر اٹھا لیا، اور ابھی سر اٹھایا نہیں، پورا سیدھا کھڑے نہیں ہوئے، فوراً سے دھڑل زمین پہ گر گیا۔ یا سجدہ، ابھی سجدے سر اٹھایا نہیں، ایسے ہاتھ صرف ٹچ کیا اور دوبارہ واپس نیچے گر گیا، جیسے مرغا ٹھونگے مارتا ہے۔ اس طرح کی آج کل نمازیں ہو چکی ہیں ہم لوگوں کی، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے۔ اللہ کے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے دیکھتے ہوئے پڑھتے ہو۔ یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کو نہیں دیکھا، آپ کیسے پڑھیں؟ بخاری مسلم بھری ہوئی اللہ کے نبی کس طرح نماز پڑھتے تھے، اللہ اکبر کر کے تسلی سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کا قیام کیسا تھا؟ اللہ اکبر، سورہ فاتحہ پڑھتے، سورہ بقرہ پڑھتے، یہ رات تک قیام اللیل تھا، اس کے بعد سورہ آل عمران پڑھتے، اور صحابی کہتے ہیں کہ اتنا ہی لمبا اللہ کے نبی کا رکوع تھا اور اتنا ہی لمبا اللہ کے نبی کے سجدے تھے۔ یہ قیام اللیل کی بات کر رہا ہوں، یہ تھی اللہ کے نبی کی نماز۔ اور ہم تو نماز شروع کرتے ہیں کہ یار میں کدھر پھنس گیا، کدھر ولیعوذ باللہ، کہ جلدی سے میں اس کو سر سے اتاروں اور کسی طرح سے اپنے کام شروع کروں، جیسے یہ بوجھ ہے اور کام اصل چیز ہے، حالانکہ اصل پرائورٹی وہ تھی، یہ تو سیکنڈری چیزیں تھی۔ ہماری پرائورٹیز بالکل شفٹ ہو چکی ہیں انفارچونیٹلی۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو نماز کا انکاری ہے نا وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایک شخص جو کہتا ہے نماز، وہ لوگ پڑھتے ہیں جو غریب ہیں، میں تو مالدار ہوں، نماز تو غریب لوگ پڑھا کرتے ہیں، یہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ انسان کے ایمان اور کفر کے بیچ میں جو فرق ہے نا وہ نماز ہے، جو دین کا ستون، جو بیسک پلر ہے نا وہ نماز ہے۔ اگر نماز انسان نے تو ختم کر دی، اس نے اپنے دین کو ضائع کر دیا۔
تو نماز از ویری امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ. دوسرا جو پرنسپل ہے وہ ہے المداومۃ علی تلاوت القرآن. قرآن کی تلاوت پہ باقاعدگی، کنسسٹنسی اپون ریسائٹنگ آف دا قرآن، ویری امپورٹنٹ. عمر بن خطاب، ابو بکر صدیق، ابو موسیٰ الاشعری، ان کو یہ مقام کیسے ملا؟ ان کو یہ مرتبہ کیسے ملا؟ عمر بن خطاب کے بارے میں آتے کہ جب وہ گھر میں داخل ہوتے تو ان کی بیگم کہتی ہیں کہ وہ جیسے ہی گھر میں آتے وہ قرآن کا مصحف کھول کے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیتے. ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں مجھے شرم آتی ہے کہ میرا ایک دن گزر جائے اور میں نے اللہ کی کتاب پہ کھول کے نہ پڑھا ہوں. مجھے شرم آتی ہے کہ میں دن اپنا گزاروں کس طرح. ایک شیخ سے ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا کہ شیخ آپ مجھے سمپل الفاظ میں سمجھائیں کہ صحابہ کا تعلق قرآن سے کیسا تھا. مجھے لمبے جوڑے واقعہ مجھے سمپل بتائیں صحابہ کا تعلق قرآن سے کیسا تھا، ریسنٹلی کی بات. تو شیخ کہتے ہیں کہ جو تعلق تمہارا واٹس ایپ کے ساتھ ہے نا، وہ تعلق صحابہ کا قرآن کے ساتھ تھا. تم جتنی دفعہ واٹس ایپ کھول کے دیکھتے ہو نا، صحابہ اتنی دفعہ قرآن کھول کے پڑھتے تھے. اگر آپ کبھی وہ اپلیکیشن انسٹال کریں نا جس میں آپ کو وہ بتاتی ہے کہ ہاؤ مینی ٹائمز ڈو یو انلاک یور فون، تو آپ دیکھیں گے کہ 250-300 دفعہ آپ دن میں فون کو انلاک کر رہے ہیں. اور یہ صرف فون کو انلاک کرنا ہے. واٹس ایپ کتنا چیک کر رہے ہیں وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. تو صحابہ جب بھی فارغ ہوتے قرآن کھول کے پڑھتے یا قرآن کا ورد کرنا شروع کر دیتے. یہ ان کا تعلق تھا قرآن کے ساتھ. اور ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ کیا ہے؟ سبحان اللہ. ہم لوگ تو قرآن کو ایسے قرآن بن چکے ہیں جیسے کہ سبحان اللہ کبھی جو ہے نا کبھی ہماری زندگی امپورٹنس ہی نہیں ہے اس کی. امام شافعی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم ہیں، قرآن کھول کے پڑھ رہے تھے. کچھ فقہا آئے ان سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، وہ آگے بیٹھے رہے. تو امام شافعی پڑھتے رہے کچھ دیر تک. تو انہوں نے کہا کہ امام صاحب ہمیں بھی کچھ ٹائم دیتے ہیں، ہم آپ سے کچھ سیکھنے آئے ہیں. تو انہوں نے غصے سے ڈانٹ کے کہا کہ تمہیں فقہ کے علم نے قرآن سے غافل کر دیا ہے. تم لوگ اتنے انوالو ہو گئے فقہ میں کہ تمہیں اس نے قرآن سے غافل کر دیا. حالانکہ فقہ کا علم قرآن مطلب قرآن حدیث کا علم ہے، وہ بھی ایک اجر والا علم ہے، لیکن وہ ڈانٹا کہ تمہیں اس چیز نے قرآن سے غافل کر دیا. اینڈ واٹ اے بیوٹیفل ایکسکیوز ڈو دے ہیو. اور ہمارا ایکسکیوز کیا ہے کہ ہمیں اس چیز نے قرآن سے غافل کر دیا، ہمیں اس چیز قرآن سے دور کر دیا. ہماری قرآن کی اپلیکیشن فیس بک کی اپلیکیشن کے ساتھ پڑی ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو تو بہت دفعہ ٹیپ کرتے ہیں، اس کو کبھی غلطی سے ٹیپ نہیں کرتے. اور غلطی سے ٹیپ ہو بھی جائے کہ اوہ یہ کیا کھول گیا بعد میں پڑھوں گا، فوراً سے فیس بک واپس جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور شیطان ہمیں کس طرح سے گمراہ کر دیا ہے کہ نہیں قرآن کے پاس نہیں جانا، ہاتھ نہیں لگانا، اگر چھو لیا تو پتہ نہیں گناہ مل جائے گا، یا اس کو دور اوپر رکھ دو گے تمہاری کمر ہوگی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. قرآن کی جان لے. اصل بے ادبی پتہ کیا ہے؟ اس کو کھول کے نہ پڑھنا، یہ اصل بے ادبی ہے قرآن کی. اس کی طرف کمر کرنا یا اس کو بغیر وضو کے چھونا یہ بے ادبی نہیں ہے، بلکہ یہ تو مسئلہ ہی ٹھیک نہیں ہے کہ وضو کے بغیر آپ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، اس کو اٹھا سکتے ہیں مصحف کو. اصل بے حرمتی قرآن کی پتہ کیا ہے؟ کہ وہ ایک دن گزر جائے اور آپ نے کھول کے نہ پڑھا اسے. اور ایک دن تو کیا ہفتے گزر جائیں، مہینے گزر جائیں، اور آپ نے اس کو ریشم کے لباس پہ تو پکڑ کے رکھا ہوا ہے لیکن آپ نے کبھی کھولا نہیں. اینڈ ناؤ سنس وی ہیو اسمارٹ فونز، آپ نے قرآن کی موبائل ایپ کو کبھی ٹچ نہیں کیا اور آپ نے واٹس ایپ کو 100 دفعہ ٹچ کرتے ہیں آپ. دس از ریئل ڈس رسپیکٹ ٹو قرآن، کہ ہاؤ مچ ٹائم ڈو یو گیو ٹو قرآن. سو یہ تعلق ہونا چاہیے. یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، بستر مرگ پہ تھے. کسی نے پوچھا کہ آپ کی 2 خواہشات کیا ہیں آخری؟ تو کہتے ہیں کہ میری آخری جو 2 خواہشات ہیں نا وہ یہ ہیں کہ مجھے ایک خالی گھر مل جائے اور ایک بہترین مصحف مل جائے کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں اس میں. یہ ان کا تعلق تھا قرآن کے ساتھ. بہت سارے واقعات ہیں اس میں. امام شافعی یہ استاد ہیں، امام احمد بن حنبل وہ شاگرد ہیں. اب استاد اپنے شاگرد کے گھر آئے، انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میرے جو استاد ہیں نا ان میں 2 کوالٹیز ہیں، اور وہ کیا کہ ایک تو تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوڑتے اور دوسرا کھانا بہت کم کھاتے ہیں. تو انہوں نے کھانا پکایا بیٹیوں نے اور پانی رکھ دیا کہ رات کو تہجد کی نماز کے لیے وضو کریں گے. صبح اٹھے تو برتن بھی پورا کا پورا بھرا ہوا تھا اور کھانا بھی زیادہ کھایا ہوا تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا؟ تو انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد جی یہ
کیا بات ہے, سمجھ نہیں آئی. تو کہتے ہیں کہ کھانا کس نے بنایا تھا؟ تو نے کہا میری بیٹی نے بنایا تھا. تو نے کہا وہ حافظ قرآن ہے؟ کہتے ہیں جی وہ حافظ قرآن ہے. کہتے ہیں وہ اس کا معمول کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ جب بھی کھانا پکانا شروع کرتی ہے وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتی ہے, حتیٰ کہ وہ 1 جز 2 جز 3 جز مکمل کر جاتی ہے, پارے پڑ جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کھانے میں اتنی لذت تھی کہ میرا ایک لقمے کے بعد دل چاہا کہ دوسرا لقمہ کھاؤں, اور کھاتے کھاتے میں نے نارمل سے زیادہ کھا لیا, اور اسی رات کو میں ساری رات حدیث پہ کام کرتا رہا, اور اسی وضو کے ساتھ میں نے اس رات کو تہجد کی نماز پڑھی. اور امام صاحب نے اس ایک رات میں 70 سے زیادہ مسائل نکالے ایک حدیث سے, جو حدیث ہے یا ابا عمیر ما فعل نغیر. ابو عمیر چھوٹے صحابی تھے جن سے اللہ کی بھی نے بیٹھ کے پوچھا کہ اے ابو عمیر تمہاری برڈ کہاں گئی, تمہاری چڑیا تھی وہ کہاں چلی گئی, کیونکہ دیٹ برڈ ڈائیڈ. تو اس چیز سے 70 سے زیادہ مسائل نکالے. یہ ہے قرآن کی برکات. جو گھر میں عورتیں قرآن پڑھتی ہیں اور وہ کھانا بناتی ہیں تو اس گھر کی برکات ہی اور ہوتی ہیں. اور آج ہم کھانا کہاں سے کھاتے ہیں؟ یا تو KFC سے کھا رہے ہیں, یا ہارڈلی سے کھا رہے ہیں, یا کہاں سے کھا رہے ہیں. اور ہماری خواتین تو یا تو ہیڈ فونز ہیں ان کے کانوں میں جب وہ کھانا پکا رہی ہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بے برکتی ہمارے گھر میں کتنی زیادہ ہے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو اپنا لائف اسٹائل بنا لیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو ضائع نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ان کے کاموں سے ان کو صدقہ جاریہ آج ہی پہنچا رہا ہے. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اور ہم نے ان کا ذکر کیا, کیا ان کو اجر پہنچے گا یا نہیں پہنچے ان کی قبر میں؟ سبحان اللہ, دس از پیور انویسٹمنٹ جو کہ وہ کر کے چلے گئے. اور اللہ تعالیٰ اپنے قریبی بندوں کو ضائع نہیں کہتا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے؟ جو شخص احسان سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے, عبادت کرتا ہے, اللہ بھی اس کو احسان کے ساتھ بدلہ دیتے ہیں. اور وہ بڑا قدردان ہے, رب العالمین بڑا قدر کرنے والا ہے. تیسرا اصول, ہمارے پاس ٹائم کم ہے, I'll quote some واقعات. تیسرا اصول, اپنے دل کو بغض, عداوت, جیلسی سے پاک کر لیں. If you want to live a wonderful life نا, اپنے دل کو آپ لوگوں کے خلاف جیلسی سے, ہیٹریٹ سے, حسد سے پاک کر لیں. دیکھیں ہم لوگ نا, اب آپ لوگ آئے ہوئے ہیں, ایون میں بھی آیا ہوں. میں نے آنے سے پہلے ایک راؤنڈ نیک کی کیجول ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی, لیکن میں نے آئی واز اباؤٹ ٹو لیو, آئی تھاٹ ٹو ویئر اے کالر نیک شرٹ تاکہ تھوڑا انسان بہت ہی کیجول نہ لگے, ابٹ فارمل لگے. تو ہم انسان جب بھی یونیورسٹی جاتے ہیں, کالج جاتے ہیں, جاب انٹرویو پہ جاتے ہیں, وی ڈیکوریٹ آور سیلوز, ہم لوگ بال برش کر کے جاتے ہیں, کوئی اپنے آپ کو پرفیوم لگاتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن لا ينظر الى قلوبکم و اعمالکم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے چہروں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتے, وہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. تو جب ہم لوگوں کے سامنے اپنی اپیرنس کو سیٹ رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین جس دل کو دیکھتے ہیں اس دل کو ہمیں صاف اور پاک نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں یہ جو دل ہے نا, یہ برتن کی طرح ہے, اور جو اعمال ہیں وہ اس میں فلاورز, روزز کی طرح ہیں. اگر یہ برتن ہی میلا اور گندا ہو تو اس میں جتنی بھی خوبصورت چیز سیٹ کر دی جائے, اور یہ ٹوٹا ہوا برتن یا ڈیکوریشن پیس ہی ٹوٹا ہوا ہے, اس میں آپ نے جتنے مرضی ایکسپینسو روزز سیٹ کیے ہوئے ہیں, اٹ وونٹ لک گڈ. تو جب یہ دل ہی اس میں جیلسی ہو, لوگوں کے خلاف نفرت ہو, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دل کو دیکھ رہے ہیں نا, وہ ہمیں دل کی بیسس پہ جج کرتے ہیں کہ یہ بندے کا دل کتنا صاف ستھرا ہے. بلکہ اللہ کے نبی نے تو یہ حدیث فرمائی, کمال کی حدیث ہے, فرمایا کہ کائنات کا بہترین سب سے افضل شخص وہ ہے جس میں 2 کوالٹیز ہیں, صدوق اللسان و مخموم القلب, زبان کا سچا اور دل کا صاف ستھرا. یہ کائنات کا افضل انسان ہے جس کا زبان سچی ہے اور دل صاف اور پاک ہے. اور ہمارے دل والعیاذ باللہ آج کل تھینکس ٹو سوشل میڈیا, اس کی وجہ سے تو بہت زیادہ جیلسی پھیل گئی ہے. ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور حسد اور نظر بد اور کتنا کچھ لگتا ہے. حسد انسان کو پہلے, جس کے دل میں ہے نا, وہ پہلے مرتا ہے حسد سے, وہ پہلے ڈیمیج اس کو پہنچاتا ہے حسد, اور دوسرے شخص کو بعد میں نقصان پہنچاتا ہے. کیونکہ جس کے دل میں حسد ہے نا, وہ پہلے ہی اپنے آپ کو کوڑ کے جیلسی کے ساتھ حسد سے اپنے آپ کو مار رہا ہوتا ہے. سائیکلوجیکلی ڈیمیج کرے اپنے آپ کو, فزیکلی ڈیمیج کرے اپنے آپ کو, دوسرے کو تو بعد میں تکلیف پہنچ جائے گا. اور کس طرح سے حسد جب دل میں ہوتا ہے نا تو وہ دل تک رہتا نہیں ہے, وہ زبان پہ آتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ
بریانی بنی ہوئی ہے ڈونگے میں اور آپ چمچ ڈال کے نکالیں تو نہاری نکل رہی ہے. کبھی ایسا ہوا ہے؟ جو چیز ڈونگے میں ہے برتن سے وہی نکلتی ہے. دل برتن کی طرح ہے تو زبان اس کی چمچ ہے, جو دل میں ہوگا وہ زبان پہ آئے گا. اگر انسان ہمیشہ لوگوں کی غیبت برائی کر رہا ہے اس کا مطلب اس کا دل صاف پاک نہیں ہے, اس کا دل صاف نہیں ہے. تو دل میں جو ہے نا وہ زبان پہ الٹیمیٹلی آتا ہے. اور زبان پہ حسد کس طرح سے آتا ہے الٹیمیٹلی؟ تھرو غیبہ, چغلی, برائی کرنا. وہ شخص دیکھا ہے ہی از اے شو آف, کہ وہ اس میں یہ برائی ہے, اس کی بد تعریفیں, کیونکہ اس کا دل میں حسد ہے اس بندے کے لیے. تو اپنے دل کو صاف و پاک کر لیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں میرے صحابہ, مسجد نبی کے دروازے سے جو بھی شخص داخل ہوگا نا وہ جنتی ہے, اللہ نے اس کو جنت کا وعدہ کر دیا ہے. تو صحابہ دے آر امیزڈ کہ یار یہ شخص دنیا میں زندہ ہے اور وہ جنتی ہے کنفرمڈ. تو دے آر امیزڈ, اور وہ مڑ کے دیکھ رہے ہیں. دیکھا سعد رضی اللہ تعالیٰ داخل ہوئے, اینڈ دے آر واہ یار ہی از دا مین, کیا کامیاب انسان ہے شخص. اگلے دن دوبارہ میرے صحابہ جو اس مسجد کے دروازے سے داخل ہوگا نا وہ جنتی ہے. اب صحابہ دیکھیں اب آج کون سا شخص ہے. دوبارہ سعد رضی اللہ تعالیٰ داخل ہوئے. تو ایک صحابی نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ کرتے کیا ہیں. تو کہا کہ میں آپ کے پاس 3 دن ایز اے گیسٹ رہنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ساتھ رہے, 3 دن گزارے, اور جب نکلے تو کہا کہ سعد آپ تہجد پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں, آپ قرآن پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں, آپ صدقہ کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں, آپ سارے وہ اعمال جو کرتے ہیں وہ تو میں بھی کرتا ہوں, لیکن وہ کون سی کوالٹی ہے جس کی وجہ سے آپ کو جنت کی بشارت اس دنیا میں مل گئی ہے اور ہمیں نہیں ملی؟ آپ وہ کام کیا کرتے ہیں؟ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. کہتے ہیں میں نے آج تک کسی مسلمان کے خلاف اپنے دل میں گرہ نہیں رکھی. گرہ مینز ناٹ. کسی مسلمان کے خلاف میرے دل میں سختی یا اس کے خلاف نفرت نہیں ہے. اور میں جب بھی رات کو سوتا ہوں میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں. اچھا یہ عمل یہ کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے ذرا دیکھیں. آپ سو رہے ہیں, یا اللہ سب کو معاف کر, جس نے مجھ پہ ظلم زیادتی کی یا اللہ سب کو معاف کر. اچھا زبان سے بولنا بھی نہیں پڑتا. You don't have to act. This is min اعمال القلوب, from the actions of heart. آپ نے سوچ لیا آپ کا کام ہو گیا. چھوٹا سا ایکشن ہے, it takes like 5 seconds 4 seconds, لیکن اجر کتنا بڑا ہے, جنت کی بشارت. اللہ رب العالمین کو نا ایسے دل پسند ہے کہ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں نا, اللہ رب العالمین نے ان کو غیرت آتی ہے کہ تو انسان ہوتے ہوئے تو لوگوں کو معاف کر رہا ہے, میں رب العالمین رحمان رحیم ہو کے تجھے معاف نہیں کر سکتا, چل تجھے معاف کیا میں نے. تو اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں جو شخص لوگوں کو معاف کرتا ہے. تو یہ تیسرا پوائنٹ تھا. اگر آپ زندگی بہترین گزارنا چاہتے ہیں نا تو آپ اپنا دل کو صاف کر لیں. چوتھا پوائنٹ جو کہ آج کا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اندر نرمی کو پیدا کر لیں. نرمی, جینٹلنس. حدیث میں آتا ہے لیکن فرمایا کہ جو شخص جس سے نرمی نکال دی گئی, بلکہ حدیث میں آیا اس کے الفاظ ایگزیکٹلی پتہ کیا ہے, جس چیز میں نرمی ڈال دی گئی وہ خوبصورت بنا دی جاتی ہے, اور جس چیز سے نرمی نکال دی گئی وہ بدصورت بن جاتی ہے. آپ نے کسی کو بھی بات کہنی ہے اس میں آپ نرمی ڈال دیں, پیار سے کہیں, دیکھنا کتنی خوبصورت بن جاتی ہے وہ. آپ وہی بات سختی سے ڈانٹ کے کہیں وہ کتنی بدبودار ہو جاتی ہے. تو نرمی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی نرمی اختیار کرتے تھے لوگوں کے ساتھ, ہمیں اس کی مثال نہیں ملتی. جن قریش مکہ کے جن سرداروں کے گردن تلوار نہیں جھکا سکی, اللہ کے نبی کی نرمی نے ان کی گردن کو جھکا دیا اور ان کو اسلام قبول کرا دیا. ثمامہ بن اوصال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے چودھری تھے, بڑے سردار تھے اپنی قوم کے, بڑے وہ نا, ہی واز اے جائنٹ, ہی واز اے مین آف ورڈز. صحابہ کی انٹیلیجنس پکڑ کے لے آئے مسجد نبوی کہ رسول اللہ دین کا دشمن پکڑا گیا اور ایمبوش کیا, پکڑ کے لے آئے, مسجد نبوی سے باندھ دیا. تو اللہ کے بھی روزانہ آتے مسجد نبوی. پہلے دن آئے, کہا کہ ما عندک یا ثمامہ, ہی اسمائلڈ اینڈ سیڈ ما عندک یا ثمامہ. ثمامہ کیا حال ہے آپ کا, کیسے ہو؟ تو ثمامہ اوصال چودھری تھے, آ کر تو تھی کہ اگر قتل کرو گے مجھے تم بھی قتل کیے جاؤ گے. حالانکہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں لیکن روٹ کتنے ہیں, یہ اسلام میں نہیں تھے, کافر تھے, کہ اگر مجھے قتل کرو گے نا تو یہ مت دیکھو کہ میں اکیلا ہوں, میرے پیچھے پوری قوم ہے وہ بھی قتل کرے گی. اگر مجھ پہ رحم کرو گے, مجھے چھوڑ دو گے, تم بھی رحم کیا جائے گا, ہم بھی تمہیں نوازیں گے مال سے, دولت سے. تو اللہ کی نے مسکرایا اور کہا ان کو بکریوں کا دودھ پلاؤ.
دوبارہ اگلے دن آئے, ما عندک یا ثمامہ, ثمامہ کیا حال ہے آپ کا؟ سیم الفاظ, مجھے قتل کرو گے تو تم سب کو قتل کیا جائے گا, اگر مجھ پہ رحم کرو گے تو تم پہ رحم کیا جائے گا. دوبارہ اللہ کی مسکرائے اور کہا اس کو دودھ پلاؤ, پھر چلے گئے. تیسرے دن دوبارہ آئے, ما عندک یا ثمامہ, سیم ریپیٹیشن. تو الگ میں صحابہ کو بولا کہ اس کو آزاد کر دو, اس کو چھوڑ دو. ہی واز شاکڈ. وہ مدینہ سے باہر گئے, غسل کیا اور واپس آیا اور کہا اللہ کے نبی کو کہ مجھے آج سے پہلے بدترین شہر مدینہ لگتا تھا, بدترین دین اسلام لگتا تھا, اور نعوذ باللہ بدترین شخص آپ لگتے تھے, لیکن آج کے بعد میری زندگی گزرے گی تو آپ کے قدموں میں گزرے گی. اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کہتے ہیں سب سے محبوب شہر مدینہ ہے میرے دل میں, سب سے محبوب شخص آپ ہیں, اور سب سے محبوب دین اسلام ہے. یہ کیا تھا؟ نرمی, پیار محبت سے پیش آئے. تو جس شخص میں نرمی نہیں ہے نا, وہ بہت خیر سے محروم کر دیا گیا ہے. اسی طرح سے وہ صحابی جو بدو صحابی تھے, آئے مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں. جسٹ امیجن, سبحان اللہ, رسول اللہ بیٹھے ہیں, صحابہ بیٹھے ہیں, ہی از دا بیسٹ آف کریشن, مسجد نبوی حرم ہے. وہ بدو آیا مسجد نبی کولے میں بیٹھ کے یورینیٹ کرنا شروع ہو گیا. صحابہ اٹھے پکڑنے کے لیے, ایسی تیسی تیری کیا کر رہا ہے, جیسے ہم لوگ الگ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, تم اسے تکلیف پہنچاؤ گے. اب تو وہ شروع ہو چکا ہے, اب وہ روکے گا یورین, اٹھے گا, اور مزید گندگی ہوگی, وہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچائے گا, فزیکلی بھی میڈیکلی بھی. اٹس ناٹ رائٹ ٹو اسٹاپ یور یورین ان دا مڈل. تو بٹھا دیا. تو اس نے دیکھا کہ یہ لوگ مارنے کے لیے اٹھے تھے, اس بندے نے بٹھا دیا. تو اس نے جب کمپلیٹ کیا تو لیکن بلایا اس اور کہا بیٹھو. اور پھر یہ نہیں کہا کہ یہ کیا تمیز ہے, تمہیں پتہ نہیں میں اللہ کے نبی ہوں, میرے سامنے مسجد نبی میں. ہم آج کل مساجد میں ہوتا ہے کیا کرتے ہیں, انتظامیہ آپ دیکھ لیں آج کل مساجد کی, مسجد ہے یہ, یہاں پہ نہیں ہوگا یہ. اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مساجد ہے, یہاں پہ ہم, یہ اللہ کے ذکر کے لیے بنی ہے, یہاں پہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, یہ ان کاموں کے لیے نہیں بنی. اور اس کو نہیں کہا کہ جاؤ پانی بہاؤ, صحابہ کو کہ جاؤ پانی کی بالٹی لے اور وہاں بہا دو. وہ اتنا امپریس ہوا اچھے اخلاق سے, دعا کے ہاتھ اٹھائے, یا اللہ مجھ پہ رحم کر اور محمد پہ رحم کر اور کسی اور پہ رحم نہ کرنا, کیونکہ یہ تو مجھے مارنے کے لیے اٹھے تھے, یہ شخص ہے جس نے روکا تھا اور مجھے اتنے پیار سے ڈیل کیا, تو مجھ پہ رحم کرو اور محمد پہ رحم کر اور کسی اور پہ رحم نہ کرنا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کی نے کیا کہا کہ تم نے اللہ کی اتنی بڑی رحمت کو صرف 2 لوگوں تک محدود کر دیا ہے, سب کے لیے دعا کرو رحمت کی. یہ ہے نرمی, یہ ہے نرمی. ایک نوجوان صحابی ہے, یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیں. اللہ, مسجد نبوی میں اللہ کے نبی بیٹھے ہیں, آپ اپنے باپ کو جائے کہے نا کبھی بابا جی مجھے زنا کی اجازت دیں, وہ یہاں سے ہاتھ لپا ماریں گے اور آپ وہاں جائے گرے ہوں گے, وہ آپ کا حشر کر دیں گے. ہاں اٹھا کہیں گے کاٹو. صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس. اب دیکھیں نا, اللہ کے نبی نے ریلائز کیا کہ یہ اگر چاہتا تو اکیلے جا کے زنا کر لیتا, لیکن یہ بندہ سمجھتا ہے زنا حرام ہے, لیکن اسے روکا بھی نہیں جا رہا, تو یہ میرے پاس سلوشن کے لیے آیا. اس کے دل میں ایمان ہے, ایمان نہ تو جا کے یہ عمل کر لیتا. میرے پاس آیا کہ یہ کس طرح حلال ہو جائے, ایکسیپشن مجھے دے دیں تاکہ میرے دل میں گلٹ نہ ہو. دیکھیں نا اللہ کہ میری ہاؤ ہی انڈرسٹوڈ صحابہ. اچھا, مریض جب بہت بیمار ہو تو ڈاکٹر اس کے پاس آتا ہے, اللہ کہ میری خود اٹھے, اس کے پاس گئے, اس کا ہاتھ پکڑا اور کچھ کویشچنس پوچھے, کیا آپ چاہتے ہیں اپنی ماں کے لیے, would you prefer this for your mother, would you prefer this for your daughter, would you prefer this for your aunt, your خالہ, your sister, اتحب لامک, تم اپنی ماں, تم چاہو کوئی اپنی آپ کی ماں کے ساتھ ایسا کرے. نوجوان صحابی تھے, گرم خون تھا, نہیں یا رسول اللہ میری ماں, میں کبھی امیجن بھی نہیں کر سکتا, کبھی میں امیجن بھی نہیں کر سکتا اپنی بہن کے ساتھ ایسا کچھ کوئی میری کرے. تو میں نے کیا کہا کہ وہ بھی تو کسی کی بہن بیٹی ہے. تو اس کو ریئلائز ہو گیا. اب فوراً سے نہیں کہا کہ تم نے بائی دا وے یہ کیوں خیال آیا اور کیوں کیا, اور نہیں, دعا کی, اللہم اغفر ذنبہ, اللہ سے گناہ معاف کر دے, وطہر قلبہ, اس کے دل کو پاک کر دے, وحسن فرجہ, اس کو چیسٹ بنا, اس کو نا نیک بنا دے, اس کو پاکیزہ بنا دے.
اور وہ صحابی ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے آج کے بعد اس کے بعد مرتے دم تک کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھی. یہ ہے نرمی, یہ ہے نرمی. تو اپنے اندر نا آپ لوگ بڑے ہو کے باپ بنیں گے, ٹھیک ہے, یا کچھ میں آپ میں سے ابھی بھی باپ ہیں, کچھ لوگ بہن کے, کچھ لوگ بھائی ہیں, کچھ لوگ بیٹے ہیں. تو ہر چیز میں نرمی پیدا کریں, اچھے اخلاق سے. کچھ ٹرکوں کے پیچھے نا بڑی حکمت کی باتیں لگی ہوتی ہیں, اس میں سے ایک بات ہے چلو کوئی گل نہیں. تو اپنی زندگی کو نا اس موٹو پہ گزار دیں. کبھی کوئی بندہ آپ پہ زیادتی کرے, کوئی وہ کرے, تو کہیں چلو کوئی گل نہیں, معاف کر دو اس بندے کو. اس طرح کیا کریں انشاءاللہ. 5واں پرنسپل جو آخری ہے وہ یہ ہے کثرت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرنا. بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ایک صحابی آیا اور کہا یا رسول اللہ نجات کا راستہ بتائیں, نجات کس میں ہے؟ فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو, اس میں نجات ہے. اے عقبہ بن عامر, اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو. اپنی زبان کو نا دیکھیں سبحان اللہ, فرمایا من لازم الاستغفار, جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے کیا ہوتا ہے؟ جعل اللہ من کل ضیق مخرجا, اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اس کو مخرج دیں گے, نکالیں گے, ہر مصیبت سے نکالیں گے. ومن کل حم فرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب, ہر مشکل سے نکالیں گے, ہر غم سے نجات دیں گے, اور اس کو وہاں سے رزق دیں گے, کیش دیں گے جہاں سے اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوتا. فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفۃ استغفار کثیرا, glad tidings to the one who found استغفار in his book with abundance. خوشخبری ہو اس بندے کو کہ جو قیامت کے دن آیا اور اس نے اپنے اعمال نامے میں کثرت سے استغفار کو دیکھا. سبحان اللہ. امام احمد بن حنبل سفر کر رہے تھے, بڑا فیمس واقعہ ہے. سفر کر رہے تھے, رات لیٹ ہو گئی, مسجد میں اجازت ہے کہ میں رات یہاں رہ لوں, تو انہوں نے کہا نہیں آپ یہاں رات نہیں رہ سکتے. تو ایک نان بنانے والا گزر رہا تھا, تو انہوں نے کہا آپ کیوں بزرگ کو تنگ کریں, بزرگ آپ میرے پاس آئیں, بابا جی میرے گھر رہ لیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ جب گھر لے کے گیا تو وہ رات کو نان, وہ تو آٹا گوندتا تھا, آٹا گوندھ رہا اور کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے ہیں, کہتے ہیں آپ کو اس ذکر نے کبھی زندگی میں فائدہ بھی پہنچایا ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ کو میں کیا بتاؤں. وہ اپنے پوچھ لیا ہے, پہلے میں غریب تھا, فقیر تھا, جب سے میں ذکر یہ کرنا شروع ہوا ہوں مال اتنا ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا مجھ سے, اور ہر دعا میری اللہ رب العالمین نے قبول کی ہے. بس ایک دعا جو رہ گئی ہے. کہتے ہیں وہ کیا؟ کہتے ہیں سنا ہے کہ امام احمد بن حنبل بڑے امام ہیں, ان سے ملاقات کا شوق ہے, وہ آج تک قبول نہیں ہوئی. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ وقد جررت الیک جرا, ایسے لگتا ہے کہ مجھے آپ کے پاس گھسیٹ کے لایا گیا ہے آپ سے ملاقات کروانے کے لیے. میں ہوں امام احمد بن حنبل. یہ ہے توبہ استغفار کے فائدے, یہ ہے توبہ استغفار. کثرت سے استغفار پڑھا کریں زندگی میں. اللہ کے نبی اپنی ایک محفل میں, ایک سیٹنگ میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے, ایک سیٹنگ میں. اور کثرت سے درود پڑھیں, کثرت سے درود پڑھا کریں. ایک صحابی ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنے شروع ہو گئے. تو اللہ کی نے کہا کہ تم نے بہت جلدی کی ہے, پہلے اللہ کی حمد بیان کرو, پھر مجھ پہ درود پڑھو, پھر دعا مانگو. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے رسول اللہ, میں آئندہ اللہ کی حمد بیان کروں گا, آپ پہ درود پڑھوں گا اور پھر دعا مانگوں گا. تو انہوں نے کہا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, اگر مجھ پہ درود زیادہ پڑھو گے تو تمہارے لیے مزید بہتر ہے, میرے لیے نہیں, تمہارے لیے بہتر ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے رسول اللہ کہ I'll recite 1/3 درود اینڈ 2/3 دعاز. انہوں نے کہا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, اگر تم درود اور زیادہ کر لو گے تمہارے لیے بہتری ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے رسول اللہ میں 2/3 درود پڑھا کروں گا آپ پہ, اور اس کا 1/3 دعا کیا کروں گا. فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, اگر تم اور زیادہ کر لو تو تمہارے لیے فائدہ ہے. انہوں نے رسول اللہ آج کے بعد آپ پہ میں درود ہی پڑھا کروں گا بس. انہوں نے کہا اگر تم یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گا اور تمہیں ہر مشکل سے آزاد کر دے گا. جے اللہ کے نبی درود پڑھنا. جو شخص صبح اور شام اللہ کے نبی پہ 10 دفعہ درود بھیجتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام فرشتے اس پہ 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں, 70 ٹائمز. اس کے درجات بلند ہوتے ہیں, اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں, اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں.
سو مچ ریوارڈ. اور ایک اور حدیث پتہ ہے کیا آتا ہے؟ سبحان اللہ, ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے سامنے ہمارا نام لیا جائے. کون کون چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے ہمارا نام لیا جائے؟ ہر بندہ چاہتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مجھ پہ درود بھیجتا ہے نا, میرے میں روح ڈالی جاتی ہے اور مجھے اس کا درود پہنچایا جاتا ہے. اللہ کے جو فرشتے ہیں نا, نورانی مخلوق, وہ اللہ کے نبی تک اس بندے کا درود پہنچا. جسٹ امیجن سبحان اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہا جائے کہ یا رسول اللہ آپ کا بندہ عبداللہ بن عبد الرحمن اس نے آپ پہ درود پڑھا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کے نبی پہ تک درود پہنچایا جاتا ہے. شیخ صالح المغاسمی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ان کا آپریشن ہوا, ہارٹ سرجری ہوئی, اور ان کے نا ہارٹ بلاکیج تھے, بہت ساری آرٹریز بلاک تھیں اور سٹنٹس ڈلے ہوئے تھے, تو بہت ایشوز تھا ان کے اس میں. تو وہ کہتے ہیں کہ اٹ واز اے لینتھی آپریشن. کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان تھا, ڈاکٹرز نے میرا آپریشن کیا, سکسیزفل ہو گیا الحمدللہ, ٹانگیں لگا دیے, میں اٹھا تو آئی واز ریلیکسڈ. لیکن کچھ دیر بعد ڈاکٹرز دوبارہ آنے شروع ہو گئے, اور جو ساتھ مشینس تھیں ان میں نا پی 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 کچھ ہونے شروع ہو گیا, اور ایک ڈاکٹر آ رہا, دوسرا, تیسرا, چوتھا. یہ عرب کے بہت بڑے داعی ہیں, شیخ صالح المغاسمی, ابھی بھی زندہ ہیں رحمہ اللہ. تو ڈاکٹرز آئے اور وہ کہتے ہیں کہ میں اب تو بہت پریشان ہو گیا کہ اب کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے ان کی شکل پہ نا پریشانی دیکھی, میں مزید پریشان ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے جو بلاکیج تھے نا وہ سم تھنگ ہیپن کہ بہت زیادہ نا بلاک ہو گیا, اینڈ وی ہیو ٹو ری آپریٹ یو اگین, تو ہمیں دوبارہ کھول کے سرجری کرنی پڑے گی. تو کہتے ہیں کہ پہلی سرجری میں تو آئی واز اے بٹ ریلیکس, لیکن اس دفعہ میں بہت پریشان ہو گیا. تو وہ لوگ جب گئے اپنے ایکوپمنٹس لینے کے لیے اور اپنے چیزیں لینے کے لیے, تو کہتے ہیں آئی واز ریئلی ورڈ. کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک نا آئی تھنک لیبنانی نرس کھڑی ہوئی تھی. وہ مجھے کہتی ہے کہ یا صالح صلی علی محمد, اے صالح اللہ کے نبی پہ درود پڑھو. اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی پہ درود پڑھنا شروع ہو گیا اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم مجھ پہ درود پڑھو گے تمہاری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور تمہاری ساری مشکلات کا حل نکل آئے گا. تو کہتے ہیں میں درود پڑھنا شروع ہو گیا, حتیٰ کہ جب ڈاکٹرز آئے اور دوبارہ انہوں نے مجھے کچھ چیزیں اٹیچ کی تو دے ور کنفیوز اینڈ سرپرائزڈ. اور جب میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے, کہتے ہیں کہ جو رپورٹس ابھی آ رہی تھیں کہ بلڈ دوبارہ جو ہے نا بلاکیجز آ گئی ہیں, دے آر آل ریمووڈ, دے آر آل گون. اور کہتے ہیں کہ مجھے اس دن اللہ کے نبی پہ درود پڑھنے کی فضیلت سمجھ میں آئی کہ کتنا افضل ہے یہ ذکر, اللہ کے نبی پہ درود پڑھنا. سبحان اللہ. تو اپنی زندگی کو نا کثرت سے, جب بھی فری ٹائم ہے نا, درود کثرت سے پڑھا کریں, استغفار کثرت سے پڑھا کریں. دن میں 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں جو شخص دن میں 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھ لیتا ہے. تو یہ 5 پرنسپلز ہیں جو کہ ہم نے آج ذکر کیے, جو کہ انسان کی زندگی بھی بہترین بناتا ہے اور آخرت بھی بہترین بناتا ہے. یہ تو بہت بڑی ڈسٹریکشن میرے سامنے آ گئی ہے. انشاءاللہ we'll end on this, just repeating the 5 points. پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ المداومۃ علی الفرائض, فرائض پہ مداومت, کنسسٹنسی. واللہ العظیم انسان کی تراویح میں نکلنے والے آنسوؤں سے بہتر ظہر کی نماز پہ جانے کے لیے جو ایک پسینے کا قطرہ ہے نا, وہ اس سے لاکھ درجے بہتر ہے. ایک انسان تہجد میں رو رہا ہے اور آنسو پہ آنسو بہاتا ہے, اور ایک انسان ظہر کی نماز پہ جاتا ہے اور اس کی جو ماتھے پسینہ آتا ہے نا, وہ اس سے لاکھ درجے بہتر ہے, کیونکہ فرائض اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت محبوب ہے. تو المداومۃ علی الفرائض. دوسری چیز تلاوت قرآن, المداومۃ علی تلاوت القرآن. تیسری چیز اپنے دل کو صاف کر لینا. چوتھی چیز نہیں, یہ تو 5ویں تھا ذکر. چوتھی یہ تو تیسری تھی, نرمی. ٹھیک ہے, اپنے دل کو اپنے مزاج کو نرم بنا لیں انشاءاللہ. اور 5ویں چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر. یقین جانے جو شخص ان پہ نا عمل کرنا شروع کر دے گا نا, وہ اپنی زندگی میں بہت بڑی بڑی چینجز دیکھے گا. اس کے کام آسان ہوتے جائیں گے اور اس کے لیے رزق آ جائے گا اس کے سامنے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے, اور آپ ہم سب کو جو ہم نے آج سنا اس پہ عمل کی توفیق دے.
اور ہم ہماری زندگیوں کو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ڈھال دیں۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔